بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں جو محرمات حرمت والے رشتے بیان کیے، وہ تیسرا سببی رشتہ بنتا ہے رشتوں کی وجہ سے، رشتہ نکاح کی وجہ سے جو حرمت والے رشتے قائم ہوتے ہیں، رشتہ نکاح کی وجہ سے جو حرمت والے مزید رشتے بنتے ہیں، وہ تیسری قسم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء سے آیت نمبر 23 میں فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، بیویوں کی جو مائیں ہیں ساتھی، وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں، اور بیویوں کی مائیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ بھی اہم مسئلہ ہے، یہ جس کا عقد نکاح ہو گیا، جس کا کسی عورت سے عقد نکاح ہو گیا، چاہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی ہو یا نہ کی ہو، تب بھی وہ بیویوں کی مائیں اس پر حرام ہو جائیں گی۔ اس میں ایک یہ فرق ہے، یہ بھی ملحوظ رکھنا ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، جو نکاح کے سبب ایک اور رشتہ حرام ہوتا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے لیکن اور اس کے ساتھ کچھ اور بچیاں بھی آ گئی ہیں نکاح میں، اس عورت کے ساتھ آ گئی، یعنی اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تو اس عورت سے صحبت کر لی، قربت ہو گئی، تو پھر وہ جو اس کی گود میں پرورش پانے والی بچیاں ہوگی جن کی یہ کفالت کرے گا، تو وہ بچیاں بھی اس پر حرام ہو جائیں گی، وہ بچیاں بھی اس پر حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح کرنا اس پر حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے ساتھ قربت نہیں کر سکا، ان عورتوں سے وہ فوت ہو گئی، یا ان کی بد مزاجی بد خلقی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس نے انہیں طلاق دے دی، اس عورت کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی، قربت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی یا وہ عورت فوت ہو گئی، تو اس صورت میں جو اس عورت کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہوں گی، پھر وہ نکاح کر سکے گا، پھر وہ نکاح کر سکے گا، پھر وہ اس کے لیے حلال ہوں گی۔ اس طرح قرآن نے بیان کر دیا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم نے ان سے قربت نہیں کی، صحبت نہیں کی، تو پھر ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں، پھر وہ بندہ نکاح کر سکے گا۔ اور پھر اسی میں جو رشتہ کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، وہ آگے ایک اور بیان کیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ جو اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو انسان کی پشت سے بیٹے ہوتے ہیں، فرمایا ان کی جو ان کی بیویوں سے نکاح کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے۔ صلب سے کیا مراد؟ یعنی جو انسان کے حقیقی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، تو ان کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح کرنا بھی فرمایا یہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے بھی نکاح کرنا تم پر حرام ہے۔ اسی طرح اس سے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ نکل گئے، جو لے پالک بیٹے ہیں ان کی بیویاں وہ نکل گئی، کیونکہ وہ اس کے حقیقی صلب سے نہیں ہوتے، لہذا لے پالک بیویاں اگر وہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تو یہ اس بندے کے نکاح میں آ سکتی ہے، اس بندے کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اس صلب کے جو بیٹے کی بیویاں، اسی طرح اس میں رضائی جو بیٹے ہیں، رضائی بیٹے، ان کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم پیچھے اصول پا رہے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. جو رضائی بیٹے ہوں گے تو وہ بھی ان کی بیویاں بھی اس حکم میں شامل ہیں. ہاں جو لے پالی کو ہوں گے منہ بولے بیٹے ہوں گے ان کی بیویاں شامل نہیں. یہ باریک فرق ہے, اس میں آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. یہ نہ ہو آپ میری طرف جو میں نے مسئلے نہ بتائے وہ آپ معاشرے میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ نے یہ بتا دیا ہے. تو آپ نے اچھی طرح غور و خوض کیے سمجھے بغیر کسی کو بھی آگے مسئلہ نہیں بتانا. جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو, آپ 100% نہ سمجھ جائیں, اس وقت تک آپ نے کسی کو آگے مسئلہ نہیں بتانا. پہلے آپ نے خود سمجھنا ہے اچھی طرح, پھر آپ دوسروں کو آگے بتائیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایک اور رشتہ جو قائم ہوتا ہے حرام حرمت والا رشتہ, فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, دو بہنوں کو جمع کرنا بیک وقت نکاح میں, یہ بھی حرام ہے. یہ بھی فرمایا حرام ہے. دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. دو بہنوں کو بیک وقت, سارے میں نے آپ کو بتایا, سارے سوال آپ بعد میں کیجیے گا. ابھی میں یہ جو پھر میرا ذہن منتشر ہو جائے گا تو مسئلے سے پھر آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا. سارے سوال آپ نے بعد میں کرنے ہیں. تو فرمایا دو رضائی بہنوں کو جمع کرنا ایک بیک وقت نکاح میں, یہ بھی حرام ہے. ہاں اگر ایک بہن فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی تو پھر اگر اس کی دوسری بہن کو نکاح میں لانا چاہیں تو پھر لا سکتے ہیں, لیکن بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں, اس میں رضائی بہنیں بھی شامل ہیں. رضائی بہنیں بھی شامل ہیں, ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیک وقت نکاح میں پھوپھی اور بتیجی کو جمع کرنا, خالہ اور بانجی کو جمع کرنا, یہ بھی منع فرمایا. یہ بھی منع فرمایا. وہ بھی میں آپ کو حدیث مبارک سنا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اس کی پھوپھی پر نکاح نہ کیا جائے. کسی عورت کا اس کی پھوپھی پر نکاح نہ کیا جائے, اور نہ پھوپھی کا اس کی بتیجی پر نکاح کیا جائے, اور نہ پھوپھی کا اس کی بتیجی پر نکاح کیا جائے. یعنی کسی شخص کے نکاح میں پھوپھی ہے, آگے اس کی بتیجی نہ وہ کرے, بتیجی سے نکاح نہ کرے. یا کسی کی بتیجی ہے, کسی عقد میں کسی کی بتیجی ہے تو اس کی پھوپھی سے نکاح نہ کرے. پھر آگے فرمایا اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے. نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے, اور نہ خالہ کا اس کی بانجی پر نکاح کیا جائے. نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے, اور نہ خالہ کا اس کی بانجی پر نکاح کیا جائے, اور نہ رشتہ میں بڑی کا چھوٹی پر, اور نہ رشتہ میں چھوٹی کا بڑی پر. یعنی یہ کیونکہ رشتے میں ظاہر بات ہے پھوپھی بڑی ہوتی ہے, اسی طرح اور بتیجی چھوٹی ہوتی ہے, اس طرح خالہ بڑی ہوتی ہے اور بانجی چھوٹی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نہ بڑی کا چھوٹی پر نہ چھوٹی کا بڑی پر نکاح کیا جائے. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, حدیث نمبر 2065, حدیث نمبر 2065 2065, اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 1129. تو اس سے پتہ چلا کہ دو بہنوں کو, حقیقی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے اور رضائی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے. رضائی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اب اس میں آپ کو ایک میں اصول بتا دوں جو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کیسے کوئی بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے, یہ حلال ہے, کیسے پہچان سکتا ہے. تو ایک بڑا سادہ سا اصول فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک عورت سے نکاح کیا ہے
کسی اور عورت سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پتہ نہیں اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، لیکن اس کی بھتیجی نہ ہو، اس کی خالہ نہ ہو، اس کی بانجی نہ ہو، اس کی پھوپھی نہ ہو، تو شریعت نے فقہاء نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، ایک کو مرد تصور کر لیں، تو اگر تو وہ مرد اس عورت کا چچا بن گیا، اس عورت کا چچا بن گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو دوسری عورت ہے وہ اس کی بھتیجی ہوئی، لہذا نکاح کرنا حرام۔ اور اسی طرح اگر وہ مرد دوسری عورت کا ماموں بن گیا تو اس کا مطلب ہے دوسری عورت اس کی بانجی بن گئی، لہذا نکاح کرنا حرام۔ تو اس لیے دونوں بہنوں کو، دو عورتوں کو جمع کرتے وقت فقہاء نے بیان کیا اگر ان میں سے کسی ایک عورت کو مرد تصور کر لیا جائے اور وہ اس کا حرمت والا رشتہ نکل آئے تو اس کا مطلب ہے وہ دوسری عورت اس پر حرام ہو جائے گی، دوسری عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جو رضائی پھوپھیاں ہوگی، رضائی خالہ ہوں گی، وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گی جو میں نے رضائی رشتوں میں آپ کو بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ان حرمت والے رشتوں کو بڑے تفصیل سے بیان فرما دی۔ پھر آگے فرما دیا الا ما قد سلف، فرمایا ہاں جو پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، یعنی ان احکام کے اترنے سے پہلے جو لوگ عمل کرتے رہے اور ان احکام کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چلا تو فرمایا وہ تم پر وہ تمہیں معاف ہیں۔ انا بے شک اللہ کان وہ ہے غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیما نہایت مہربان، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 24 ہے، اس کا بعد تھوڑا سا ٹکڑا میں آج بیان کروں گا، باقی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کیونکہ یہ آج بڑا تفصیل ہو گیا۔ اس میں بھی ایک حرمت والا رشتہ آ رہا ہے تو میں نے چاہا آج وہ مکمل کر دوں۔ وہ 5واں پارہ شروع ہو گیا الحمدللہ آج ہی۔ تو فرمایا والمحصنات اور شوہر والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، فرمایا جو پاک دامن ہے شوہر والی جو ہے من النساء عورتوں میں سے، وہ بھی تم پر حرام ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی جو کسی اور مومن مسلمان مرد کے نکاح میں ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بھی ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وہ بھی حرمت والے، وہ بھی اسی رشتہ نکاح کے سبب میں آ جائے گی، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ الا سوائے ما ان کے ملکت ملکیت میں آ جائیں، ایمانکم تمہارے ہاتھوں کے، فرمایا سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی جو کافروں کی قیدی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ پہلے زمانوں میں تھا، آج کل کے دور میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں وہ کافی لوگ ہمارے مسلمان عورتوں کو بھی قید کر لیتے تھے، انہوں نے لونڈیاں بنا لیتے تھے، اس لیے اسلام میں بھی یہ حکم جائز رکھا گیا کہ جو ان کی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔